سرکار کی سنتوں کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنتوں کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنتوں کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند یہ سورج یہ چمکتے ہوئے تارے، 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 رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، اور ہے بدر کا میدان وہ گنتی میں ہزاروں، 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 یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، یہ 313 ہے مگر چھائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، اور دیکھو تو یہ اعجاز ہے میرے نبی کا، 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 پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے ہیں، سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں، اور مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے، مومن وہ نہ بھٹکیں
راہ خدا سے مومن وہ نہ بھٹکیں گے کبھی راہ خدا سے قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں قرآن کو سینے سے جو چمٹائے ہوئے ہیں سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کا مبارک سلسلہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور آج ہم اس کی 57ویں مجلس میں سب جمع ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ فرمائیں. تاریخ اسلام میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سلسلہ نبوت کی آپ پر تکمیل ہو گئی، اور آپ کے بعد جو سلسلہ امت کو دیا گیا وہ تھا سلسلہ خلافت. اور خلافت میں اس امت کے پاس جو سب سے یادگار، سب سے روشن اور سب سے بنیادی معیار اور مدار ہے، وہ ہے دور خلافت راشدہ کا. دور خلافت راشدہ کل 4 حضرات کی خلافت کے دور پر مشتمل ہے. اس امت کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل بالتحقیق وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ان کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس امت کے تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے، اور ان کی مظلومانہ شہادت کے بعد اس امت کے چوتھے متفقہ خلیفہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور الحمدللہ ہم تقریباً بات چوتھے دور خلافت یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر بھی
پوری کر رہے ہیں۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ فتنہ جو آپ کے دور میں اٹھا تھا اس نے ایک بڑا گہرا اور خوفناک منصوبہ بنایا، اور بیک وقت 3 حضرات کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی، آپ کو اگر یاد ہے تو 3 حضرات کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی فتنہ پرور لوگوں نے۔ ایک خلیفۃ المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یہ کوفہ میں تھے۔ دوسرے نمبر پر امیر شام اور شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ شام دمشق میں تھے، ان کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ اس امت کے بڑے جلیل القدر اور زیرک صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مصر میں تھے، ان کے قتل کی پوری منصوبہ بندی ہو گئی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے گئے، اور آپ نے واقعہ سنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کو دوران نماز گھونپتی، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور بالآخر ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت آپ نوش فرما گئے۔ اور آپ کی قبر مبارک راجح قول یہی ہے کہ کوفہ کے اندر بنائی گئی۔ بعض حضرات نے جنت البقیع کی بات بھی کی ہے کہ آپ کو جنت البقیع مدینہ منورہ لایا گیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کوفہ کے قریب علاقہ ہے نجف کا، اس نجف میں آپ کو دفنایا گیا، آپ کی تدفین کی گئی۔ تو دور خلافت راشدہ پر بس اختتامی بات ہماری آج کی مجلس میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں جی۔ ایک حصہ وہ ہے کہ آپ کی خلافت کی بیعت ہو گئی، دوسرا آپ کی خلافت کے دور کا آغاز ہو گیا، دور خلافت جی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کی جو مکمل زندگی ہے، آج انشاءاللہ وہ بات ہم مکمل کریں گے۔ آپ کا دور خلافت کیسے گزرا، آپ کا نظام خلافت کیا تھا۔ آپ کے دور میں ایک بات اٹھی جس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ کرام۔ چونکہ یہ 3 باتیں بہت اہمیت کی حامل ہے، تو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ تینوں باتیں آ جائیں گی۔ دور خلافت پہ ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی مجلسوں میں بات کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دور خلافت میں کیا کیا معاملات پیش آئے، خلاصہ آپ کے سامنے جی۔ دور خلافت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اہم ترین واقعات۔ آپ نے سنا کہ جیسے ہی ان کی خلافت شروع ہوئی تو مشکل حالات تھے، اور ہر طرف ایک فتنہ پرور ماحول بنایا جا رہا تھا، اور کوشش یہ تھی کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑ دیا جائے اور خلافت کے نظام کو پارا پارا کر دیا جائے۔ اور اس فتنے کی بنیاد رکھنے والے لوگ کس فتنے سے متعلق تھے؟ سبائی فتنے سے متعلق۔ اس سبائی فتنے نے پوری جان لگا کر، زور لگا کر صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، کبھی ایک آواز اٹھا کر، کبھی دوسری آواز اٹھا کر، کبھی تیسری آواز اٹھا کر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا جو پہلا سال تھا، اس میں جو واقعہ پیش آیا وہ تھا کون سا؟ معرکہ جمل کا، جنگ جمل کا معرکہ پیش آیا سن 36 ہجری کے اندر۔ اور آپ نے سنا کہ اس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ وہ ایک اونٹ پر سوار تھی اس جنگ میں، اور عربی میں اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جمل کہتے ہیں، جمل۔ اس نسبت سے اس جنگ کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ جنگ
جمل پڑ گیا۔ یہ جنگ تو ہوئی اور اس میں کچھ افسوسناک واقعات بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے تاریخ دانوں نے بیان کیا۔ ابھی آخر میں ہم بات کریں گے کہ بڑی بے انصافی ہمارے تاریخ کے ساتھ یہ ہوئی کہ قلم ان کا تھا، ہاتھ ان کا تھا، سیاہی ان کی تھی، کاغذ ان کا تھا، لیکن کہانی اسلام کی انہوں نے لکھی، اور وہ سب اسلام کے دشمن لوگ تھے، لہذا انہوں نے اس میں خوب مرچ مثالیں شامل کیے تاکہ کسی طریقے سے اس مسلمان کو اپنے دین اسلام کی روشن تاریخ سے بدزن کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے بالکل۔ تو کسی نے کہا کہ اتنے ہزار صحابہ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ بہرحال معاملہ افسوسناک تھا، لیکن آپ نے سنا کہ جب یہ ختم ہوا تو آپس میں صلح صفائی ہوئی، ہر ایک غمگین تھا، اور ایک طویل عرصے تک اس کو یاد کر کے ام المومنین بھی روتی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی روتے تھے، خوش نہیں تھے وہ اس میں۔ لیکن بہرحال اس پر بھی فتنہ پروروں کو کامیابی نہیں ملی، پھر ایک ہو گئے۔ اگلے سال انہوں نے پھر ایک سازش بنائی، اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی وہ ہے معرکہ صفین کی۔ صفین چونکہ یہ ایک علاقہ ہے نہر فرات کے پاس، اور میدان ہے جس کا نام صفین ہے، اس نسبت سے اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ یہ سن 37 ہجری میں ہوا، اور اب اس جنگ کے اندر جو مقابل آئے وہ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ اس میں بھی کچھ افسوسناک واقعات اور شہادتیں ہوئی، لیکن ایسے نہیں جیسے تاریخ دانوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے اس میں بھی خوب کہانیاں اپنی طرف سے بنائی، لیکن یہ جنگ بھی بہرحال ختم ہوئی اور صلح صفائی کے ساتھ ہوئی، راضی بالرضا بالقضا ہو کر دونوں آپس میں جدا ہوئے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا جب جنگ صفین ختم ہوئی تو ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ بھئی اس معاملے کا حل نکالا جائے، اور حل کیا نکالا گیا کہ تحکیم کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ تحکیم اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندے کو طے کر لیا جائے، یہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر جو فیصلہ طے کریں گے دونوں فریقین اس کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو صحابی آئے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو آئے وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ تحکیم کا معاملہ ہوا کہ ہم رمضان کے مہینے میں جا کر ایک علاقہ ہے اردن میں، جس علاقے کا نام اور نقشہ آپ کے سامنے آیا، دومت الجندل نام ہے اس جگہ کا، دومت الجندل میں ہم معاملہ حل کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ حضرات بیٹھ گئے اور بغیر کسی فیصلے کے وہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جب یہ تحکیم کی بات ہوئی کہ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندہ طے ہو جائے، اس موقع پر ایک طبقہ اٹھا اور انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہا بھئی یہ تو غلط بات ہو گئی کہ انسان کو حکم بنا دیا گیا، انسان فیصلہ کرے گا، فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ یہ جو طبقہ اٹھا یہ بعد میں کیا کہلایا؟ خوارج کا فتنہ کہلایا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ خوارج یہ متشدد ترین لوگ تھے، متشدد ترین طبقہ تھا، جو معمولی بات پر کسی کو کافر، مشرک، ملحد، مرتد بنانے پہ تلے ہوئے تھے، اور معمولی بات پر کسی کی گردن اتارنا، قتل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ سخت متشدد قسم کے لوگ تھے یہ خوارج۔ یہ سن 38 ہجری میں خوارج کے فتنے نے بھرپور سر اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا، اور آپ کے سامنے بات آئی کہ ایک نہروان علاقہ تھا، نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ لڑی اور ان کو شکست دی گئی۔ آپ کی خلافت کا 4تھا سال اور 39 ہجری، اس میں اہل شام سے کچھ جنگیں ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ آدمی بھیجے
اور انہوں نے آ کر بعض علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی. صرف مصر کا کنٹرول ان کے پاس گیا، لیکن باقی علاقے کا کنٹرول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں آ سکا. تو اب طے یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام اور مصر ان کے پاس ہوں گے، وہ اس کو سنبھالیں گے. باقی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور کوفہ اور بصرہ، یہ علاقے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس. 47 ہجری میں صلح ہو گئی اہل شام سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں صلح ہو گئی. اور یہی صلح جو تھی یہ برداشت نہیں ہوئی روافض سے، خوارج سے، نواصب سے، جو 3 فتنے اٹھے تھے، ناصبی فتنہ، خارجی فتنہ، رافضی فتنہ، ان تینوں سے برداشت نہیں ہوا. چنانچہ اسی کے نتیجے میں انہوں نے منصوبہ بندی کی اور 3 صحابہ اکرام پر انہوں نے حملہ کیا. اور ان 3 کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تو بچ گئے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کو بری طرح زخمی کر دیا، لیکن وہ اپنے زخموں سے صحت یاب ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کو اتنا زخمی کیا کہ بالآخر وہ جام شہادت نوش فرما گئے. تو یہ دور خلافت کے اہم واقعات تھے جو آپ کے سامنے پیچھے مجلسوں میں آ گئے. جی، دوسری بات اب ہم کریں گے کس پر؟ نظام خلافت پر. دیکھیں دوستو، اب جتنی بات آپ نے اس چوتھے دور خلافت کی سنی نا، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ باطل کی سوچ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کوئی ناکام ترین دور تھا، کہ اس میں تو بس لڑائی ہی ہے اور جنگیں ہیں اور فتنے ہیں اور بغاوتیں ہیں، تو گویا ناکامی ان کے حصے میں آئی. حالانکہ ایسا نہیں. یہ مشکلات ضرور پیش آئی، ضرور ہوئی، لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ایک کمال کی بات جس کو ماننا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان فتنوں کا سامنا اور مقابلہ کیا جو اندر سے پیدا ہوئے تھے، باہر کے نہیں تھے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے فتنہ ان کے دور میں کیا اٹھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مرتدین کا فتنہ اٹھا. مرتدین کا نا، کہ ختم نبوت کے منکرین اٹھ گئے اور نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے. مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، اسود عنسی پیدا ہوا، مرتد لوگ اٹھے. لیکن یہ مرتد کون تھے؟ یہ قبائل کے اطراف کے لوگ تھے. انہوں نے فتنہ اٹھایا اور خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا. باہر کے دشمن تھے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بھرپور لشکر لے کر گئے اور جنگ یمامہ جو ہوئی، یمامہ کے مقام پر، یمامہ یہ آج بھی جو سعودی عرب کا دارالخلافہ کون سا شہر ہے؟ ریاض. ریاض سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی یمامہ کا میدان علاقہ ہے. اور اس میں ان صحابہ شہداء صحابہ کی قبریں ہیں جو جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس جنگ یمامہ میں منکرین ختم نبوت سے جہاد کرتے ہوئے 770 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اور ان میں 70 صحابہ اکرام وہ تھے، 70 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے. خود بدر میں آپ کو پتہ ہے کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14 صحابہ شہید ہوئے. آپ بدر جائیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، وہاں 14 صحابہ کی قبریں ہیں. لیکن بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے فضائل اتنے بڑے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کی حفاظت اس امت کے ذمے اتنی لازم ہے کہ 70 بدری صحابہ اس کے لیے شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ باقی 700 صحابہ اکرام وہ بھی شہید ہوئے. ان کی قبریں بھی یمامہ کے اندر ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جو جہاد ہوا، فتنے دبائے گئے، وہ تو
باہر کے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے سنا کہ انہوں نے مقابلہ کس سے کیا؟ انہوں نے کسرا سے کیا, انہوں نے روم سے کیا. قیصر اور کسرا جو بڑی طاقتیں تھیں نا, ایک عیسائی تھے روم والے اور ایک مجوسی تھے فارس والے, ان سے جا کے ٹکرا گئے اور دونوں کو نیست و نابود کر کے ختم کیا, وہ بھی باہر کے دشمن ہیں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو فتنے بہت دبے ہوئے تھے, لیکن قیصر اور کسرا کی ماتحتی میں جو لوگ رہتے تھے وہ جگہ جگہ سر اٹھاتے تھے ادھر ادھر, ان کو جا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دبایا. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ باہر کے نہیں تھے, اپنے لوگ فتنہ بن کے کھڑے ہو گئے, اپنے لوگ اٹھے. لہٰذا اسی طبقے کے اندر سے روافض اٹھے, نواسب اٹھے, خوارج اٹھے. اپنے ساتھی اگر مقابلے پر آ جائے ان سے کیسے نمٹنا ہے دوستو, بہت مشکل کام ہے. باہر کے دشمن کی پٹائی مشکل نہیں, لیکن اپنے اگر ضد اور مخالفت اور دشمنی پہ اتر آئے تو اس کو کنٹرول کرنا اور سسٹم کو بھی ایک ساتھ سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ مشکل ترین سال گزارے, تقریباً 5 سال تھے, لیکن ان فتنوں کا بھی مقابلہ کیا, خلافت کی بھی حفاظت کی کہ خلافت کہیں ہاتھ سے نہ چلی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ ہو جائے. یہاں تک اتنا بڑا فیصلہ کیا دل پہ پتھر رکھ کے کہ دارالخلافہ کو مدینہ منورہ سے منتقل کر کے کہاں لے گئے؟ کوفہ لے گئے. یہ کوئی خوشی کی وجہ سے نہیں تھا, بامر مجبوری تھا. تو اس لیے بعض دفعہ ذہن میں ایک تصور سا آتا ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ناکام دور ہے. ایسا نہیں ہے, کامیاب ترین دور ہے. اور آج بھی علماء نے لکھا ہے, آج بھی ان کا دور بہت بڑا سبق ہے دنیا کی ان سلطنتوں اور ریاستوں کے لیے جہاں اندر سے بغاوتیں اٹھتی ہیں. اندر کی بغاوت کو, اندر کے دشمنوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, آج کے حکمران اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ضرور مطالعہ کرنا پڑے گا, تب سمجھ میں آئے گی. تو آپ کا نظام خلافت کیا تھا, آپ دیکھیں گے انہوں نے کتنے خوبصورت معاملات کو رواج دیا. جی, سب سے پہلی بات نظام تعلیم و تربیت, جو کسی بھی ریاست کی بنیاد ہے. جہاں یہ 2 شعبے کمزور ہو جائے نا, تعلیم بھی نہیں تربیت بھی نہیں, نہ تعلیم کا نظام صحیح ہو نہ تربیت کا نظام صحیح ہو, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہالت ہوگی. اور یاد رکھیں کہ جہالت جب آتی ہے تو ہر برائی خود پیدا ہوتی. یہ وہ کیچڑ ہے اور یہ وہ گندگی ہے جہالت کہ جس سے خودرو پودے اگنے لگ جاتے. اس لیے آج بھی دنیا میں جس نظام نے تعلیم اور تربیت پر توجہ دی ہے وہ کامیاب ہے. جس نے اس طرف سے غفلت کی, توجہ نہیں دی, وہ ناکام ترین ریاستیں بن گئی ہے دوست. اس لیے ہم اجتماعی بات تو نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ ہمارے اختیارات نہیں, نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے. لیکن انفرادی طور پر میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, اور اس طرح مستورات تک بھی آواز جا رہی ہے, اپنی اولاد کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دینا یہ گھر کے, خاندان کے, معاشرے کے, زندگی کے نظام کو درست کرنے کا بنیادی نقطہ ہے. آج مصیبت یہ کہ ہم وقت پر نہ بچے کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں نہ تربیت پر. جب وہ بگڑ گیا پھر اس کو بد دعائیں دیتے کہ بھئی یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا. تو حضرات خلفاء نے نظام تعلیم و تربیت کو مضبوط کیا. باوجود ان مشکلات کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس نظام سے غافل نہیں ہوئے, بھرپور توجہ دی. دوسرے نمبر پہ نظام مالیات, جو دین کا نہایت ہی محتاط شعبہ ہے. جہاں پر جس ادارے میں, جس گھر میں, جس محلے میں, جس نظام میں, جس حکومت میں مالی معاملات درست نہیں ہوں, مالی معاملات, وہاں تباہی ہی تباہی ہوتی ہے. مالیات کا نظام صاف ستھرا رکھنا یہ اس دین کا حسن ہے دوستو.
اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مالیات کے نظام کو شفاف رکھا ہے. ایسے لوگ بٹھائے گئے کہ جو ایک ایک پائی کا حساب رکھتے تھے اللہ کا خوف دل میں رکھ کر. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہونا دوستو، ہم چاہے کتنے کمیشن بٹھائیں اور کتنی کمیٹیاں بنائیں، کتنے کیس رجسٹرڈ ہو جائے، آخرت اور اللہ کا خوف نہ ہو، انسان مال کے معاملات میں کبھی محتاط نہیں بنے گا. اس لیے آپ دیکھیں نا کتنی تباہیاں مچ گئی. ہر آنے والا پرانے کو کہتا ہے اس نے سب خالی کر دیا، بھائی آپ بھر دو. وہ آ کے وہ کہتا ہے میں بھرا ہوا نہیں ہے، آپ لوگ بھر دو میں سنبھال لوں گا. ہم بھر دیتے ہیں، وہ اپنے پاس لے کے وہ چلا جاتا. خوف نہیں ہے نا. ایک کمیٹی بنتی ہے، پتہ چلا بھئی اس نے بھی دھوکہ دیا، اس کے اوپر کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، پتہ چلا وہ بھی 2 نمبر ہے، چلو بھئی اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائے. یہ خوف خدا سے بھرپور لوگ تھے. احتیاط. تیسرے نمبر پہ نظام قضا. قضا عدالت کے فیصلے. یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے. اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اپنے سے پہلے کے تینوں خلفاء کے دور میں قاضی القضات حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ قاضی تھے. لہذا جب خود ان کا خلافت کا دور آیا تو اس قضا کے نظام کو اور مضبوط کیا. اور چوتھے نمبر پر حکومت کے نظام کو. آپ نے ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہم نظام حکومت مضبوط نہیں کر سکتے تو اس کو پورا اٹھا کے کوفہ لے گئے. انسان ذمہ داری کی حفاظت کرتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا نہیں ہے کہ مشکل حالات آ گئے، جی میں تو نہیں کر سکتا ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا تھا، پہلے برضاء خوشی اپنے آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تقدیر اور قسمتیں بدل دوں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں. اور پھر جب آ کے بیٹھا تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں تو پانی سر تک آ رہا ہے. تو اس ذمہ داری کو بجائے اس کے کہ قبول کر کے محنت سے درست کریں، اس کو ہی چھوڑ کے بھاگ جاؤں. ان حضرات میں یہ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کے بنے ہوئے لوگ تھے. تو چاروں نظام بنے، صرف بنے نہیں مضبوط ہوئے. اتنے مضبوط ہوئے کہ قیامت تک کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظام خلافت کی 4 خصوصیات ہیں. جی تیسری بات ہم کریں گے مشاجرات صحابہ. اس پہ پہلے بھی کچھ بات اشارتاً آئی، اور چونکہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی آخری مجلس ہے تو مشاجرات کا مطلب میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں اختلاف. اختلاف. لیکن چونکہ یہ لفظ اتنا عامی لفظ ہے کہ ذہن کو جب بھی لگتا ہے تو ایک برائی کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ بھئی فلاں اور فلاں میں اختلاف ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک دوسرے کو لاتے اور مکے مارے ہوں گے. حالانکہ اختلاف تو ایک سوچ اور فکر کے فرق کا نام ہے. اس لیے آپ دیکھیں مسائل کے اندر آپ علماء کے پاس جائیں گے، آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے کہ بھئی اس طرح ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے نہیں بھائی ہم تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، ہم تو اس امام کے متبع ہیں مسائل کے اندر. تو کسی اور امام نے اس مسئلے میں اختلاف بھی کیا ہوگا. تو اب آپ بتائیں کہ ان ائمہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا ہے تو کیا اس اختلاف کو بری نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس اختلاف کی برکت یہ کہ آج پوری دنیا میں اللہ کے پاک پیغمبر کا ہر طریقہ زندہ ہے، ہر سنت زندہ ہو گئی. لیکن چونکہ لفظ اختلاف ہمارے ذہنوں میں ایک برائی کا تصور لے کے آیا، اس لیے علماء نے صحابہ کے مقام کی حفاظت کی کہ کہیں امت ان ہستیوں سے بدگمان نہ ہو جائے. تو صحابہ کی جو آپس میں اختلافی باتیں ہیں، رائے کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، فکر کا اختلاف ہے، اس کو کہا گیا مشاجرات. کیا کہا گیا دوستو؟ مشاجرات صحابہ. کہ ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ مشاجرات ہے. مشاجرات جو ایک علمی رائے کی بنیاد پر ہو جائے، علمی رائے کی بنیاد پر، اور یہ انسان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے.
ظاہر سی بات ہے ایک عام ناقص جاہل آدمی ہے، وہ کیا اختلاف کرے گا؟ اس کے پاس کیا دلائل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس عالم کے پاس ٹھوس دلائل ہو، یہ اپنی ایک رائے قائم کرے گا. آج آپ دیکھیں نا، اس جدید دنیا کے اندر علماء نے اتنی تحقیق کی کہ ایک طبقے نے کہا کہ بھئی اسلامک بینکنگ کا نظام درست ہے، دوسرا طبقہ ابھی تک اس کا قائل نہیں ہے. دونوں طرف کے حضرات درست ہیں. جو کہتے ہیں اسلامک بینکاری جائز ہے وہ بھی ہمارے بڑے اور سروں کے تاج ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے وہ بھی ہمارے اساتذہ بڑے اور سروں کے تاج ہیں. لیکن یہ اختلاف کیوں ہوا کہ دونوں طرف بھرپور علمی دلائل، لیکن اس اختلاف سے عام امت کو آسانی مل گئی. آج تک دنیا سود کھاتی تھی اور سودی بینکاری کے نظام میں پکڑی اور جکڑی ہوئی تھی. اب ایک راستہ تو بن گیا نا. اب ایک مسلمان مشورے کے لیے آئے تو آج کتنی آسانی ہو گئی کہ جی میں مجبور ہوں. ایک عورت آ گئی، جی میں بالکل بیوہ ہوں، میرے پاس یہ 3 لاکھ روپے شوہر کی پینشن ہے، میں کیا کروں؟ بیٹا حفاظت نہیں کر سکتا، کاروبار میں دیا نہیں جا سکتا، میں کسی بینک میں رکھوا دوں. تو آج تک کوئی عالم نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ لے جا کے بینک میں رکھوا دیں. اب وہ مشورہ دے گا کہ جی آپ فلاں اسلامک بینک میں جا کے آپ رکھوا سکتے. یہ سہولت کا راستہ تو ان اکابر کے اختلاف سے پیدا ہو گیا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ تو ہر اختلاف کو برائی کے نظر سے نہ دیکھا جائے. اہل علم اور اکابر کا اختلاف وہ باعث رحمت اور باعث خیر ہوا کرتا ہے. تو اس لیے صحابہ اکرام کے اندر مشاجرات پیش آ گئے، لیکن آپ نے سنا کہ یہ مشاجرات نہ ذات کے لیے تھے، نہ منصب کے لیے تھے، نہ مال کے لیے تھے، نہ جائیداد کے لیے تھے، نہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے تھے، بلکہ دونوں طرف ایک رائے کا فرق چل رہا تھا. جی، لیکن ان مشاجرات صحابہ کو بنیاد بنا کر باطل نے امت کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی خوب کوشش کی. وہ کوششیں کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ 3 باتیں. پہلی بات یہ ہوئی کہ باطل نے، مفسد طبقے نے، اہل کفر نے ایسے واقعات کی حقیقت کو چھوڑا اور غلط بیانی کی. غلط بیانی کیوں کی؟ میں نے شروع میں آپ کو اشارتاً ایک بات عرض کی تھی کہ افسوس یہ کہ ہمارے دین کی، اسلام کی تاریخ لکھنے والے لوگ وہ تھے جو اسلام کی دشمنی سے بھرے ہوئے. تقریباً تاریخیں انہوں نے لکھی، اور انہوں نے جب لکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ نام تو اس کو دیا کہ بھئی اسلام کی تاریخ، لیکن اس میں اپنے اندر کا سارا بغض اتار دیا، اور وہ بات جو 1% ہوتی تھی اس کو 100% بنا کے پیش کیا. لہٰذا انہوں نے باقی صحابہ کی ساری قربانیوں کو، محنتوں کو، کوششوں کو کوئی بیان نہیں کیا. انہوں نے کیا بیان کی کہ جنگ جمل میں یہ ہوا، جنگ صفین میں یہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. آپ خود بتائیں کہ ان باتوں کے اس انداز سے کرنے کا مقصد کوئی خیر کا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو لہٰذا واقعات میں بھرپور غلط بیانیاں شامل کی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ بھئی یہ منصب کے لیے لڑے، خلافتوں کے لیے لڑے، عہدوں کے لیے لڑے، حکمرانی کے لیے لڑے، اور اس میں کہا کہ ہزاروں لوگ کٹ گئے، فلاں پہ ظلم ہوا، فلاں پہ زیادتی ہوئی. یہ جو دوستوں ہمارے ماحول میں قصے من گڑت اور لوگوں کو رونے رلانے والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ یہی ہے، تاکہ امت کے ذہنوں سے اس طبقے کا احترام ختم ہو جائے جس طبقے کی برکت سے آج دین ہمارے پاس، وہ ختم کرنے. دوسری اہم بات یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ کے لیے کہ چلے ہم تاریخ نہیں مانتے، تاریخ پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر کس کو مانے؟ یاد رکھیں کہ کسی بھی واقعے کی تحقیق اصول کی روشنی میں ہوتی. اصول کی کیا مطلب؟ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہے اور میری اس بچے سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے والد کون ہے، یہ کس خاندان سے، کہاں پڑھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس مزاج کے ہیں، اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن کسی نے اس بچے کے بارے میں میرے ذہن میں ایک بدگمانی پیدا کر دی کہ جی وہ جو لائٹ ٹوٹی ہے نا وہ اسی بچے نے مار کے توڑی.
میں نے کوئی نہ تحقیق کی، نہ اس سے پوچھا، نہ سوچا، نہ معلومات لی، بلکہ اس بتائی ہوئی بات کو بنیاد بنا کر ساری بدگمانیاں اس سے جوڑ دی. تو میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. کسی بھی انسان کے تعارف کے لیے آپ کو اس کے اصول کے پاس جانا پڑے. بیٹے کا تعارف چاہیے تو بیٹے کے والدین کے پاس جانا چاہیے، آپ ان کے رشتہ داروں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا. یہاں عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم ان کتابوں کے پاس کھڑے ہو گئے جو کتابیں ان سے صدیوں بعد لکھی گئی. صحابہ کو اگر سمجھنا ہے اور صحابہ کا حال پوچھنا ہے تو اس کتاب سے پوچھنا چاہیے جو صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پاک پیغمبر پہ آسمان سے اترا. اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. اس لیے ہمارے علماء نے جملہ فرمایا، صحابہ تاریخ کی شخصیات نہیں، قرآن کی شخصیات. ان کے تذکرے قرآن میں ہے، کئی سورتوں میں ہے، کئی آیتیں ان کے لیے اتری ہے، ان کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین ہے. تو جب آپ کے پاس صحابہ کے سمجھنے کے لیے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کر ان صحابہ کے کئی 100 سالوں کے بعد آنے والے دین دشمنوں کی تاریخ سے ہم کیوں صحابہ کو سمجھیں؟ یہ تو غلط بات ہے. تحقیق کے لیے اصول کی روشنی میں آئے. اور میں زیادہ دلائل نہیں، صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھیں اور آج سمجھ کر جائیں. قرآن کریم نے ایک نہیں 2 مقامات پر، اور کسی عام مسئلے اور عمل میں نہیں، ایمان کے مسئلے کے اندر صحابہ اکرام کے ایمان کو اس امت کے لیے معیار فرمایا. صحابہ کا ایمان اس امت کے ایمان کے لیے معیار ہے. سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس. حافظ ساتھی بیٹھے ہوں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے پیغمبر کے یہ ساتھی ایمان لائے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھی کون ہے دوستو؟ صحابہ ہے. صحابہ ہے. ان جیسا ایمان اللہ نے مانگا ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تم اسی طرح ایمان لاؤ گے تب ہدایت پہ آ سکو گے. یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2 آیتیں. کتنی آیتیں ہو گئی؟ قرآن کی 2 آیات نے صحابہ کے ایمان کو امت کے لیے معیار کہا ہے. جو اتنے بڑے درجے کے لوگ ہو ان کو سمجھنے کے لیے ہم بعد کی ان ظالموں کی تاریخ کو کیوں پڑھیں؟ اور پھر وہ تاریخ لکھنے والوں نے بھی کس نیت اور ارادے سے لکھی؟ وہ بھی بالکل فاسد. تو کمزور حوالے اور غلط ارادے، بات سمجھ گئے؟ ایک تو حوالے کیا ہے؟ بالکل کمزور. اور ارادے کیا ہے؟ بالکل غلط. دونوں باتیں. ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا حوالہ مضبوط ہو تو انسان کہتا ہے چلو بھائی اس کو تحقیق کر لو، یا چلو کسی کا ارادہ نیک ہے. یہاں تو دونوں باتیں نہیں ہیں دوستوں. جو کتابیں ہیں ان کے حوالے کمزور اور جو ارادے ہیں وہ بالکل کیا ہے؟ غلط ہے، تاکہ امت کے ذہنوں کو خراب کر کے بگاڑ دیا جائے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہم امت آخرہ ہے. ہمارے پاس دین کو اور دین کی شخصیات کو سمجھنے کے لیے اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اور اس کی ہزاروں تفسیروں کے ہوتے ہوئے، لاکھوں محدثین کے ہوتے ہوئے، ہم ان تاریخ نگاروں کے دروازے پر کیوں آئے کہ جو شراب اور شباب میں زندگیاں گزار کے گئے ہوں، دین دشمنی کے اندر زندگیاں گزار گئے. تو حوالے کوئی نہیں، ارادے بالکل غلط ہیں. اور وہ کتابیں کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آیا بھی. جی آپ کے سامنے میں نے پچھلی ایک مجلس میں عرض کیا کہ عام طور پر اس حوالے سے جو کتابیں تاریخ کی پیش کی گئی وہ یہ تھی. یہ کتابیں پہلے عرض ہو گئی ہے اس لیے اس پہ تفصیل سے بات نہیں. لیکن یہ سب حضرات دوستوں کمزور ترین لوگ ہیں.
اور ان میں تقریباً مصنفین طبقہ وہ ہے، لکھنے والے حضرات وہ ہے کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کے پاک پیغمبر اور پاک پیغمبر کی جماعت سے بھرپور دشمنی. ان سے ہم کیسے اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کو سمجھیں اور ان سے ہم کیسے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سمجھیں گے؟ اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، آپ خود بتائیں ہم میں سے کتنے ساتھی اور کتنے مسلمان اور کتنے احباب ایسے ہیں، مستورات بھی بیٹھی ہوئی اگر آواز جا رہی ہے، کہ جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں، قرآن کو سمجھنے کی فکر کرتے ہوں. مرد حضرات کتنے ہیں، کتنی مسجدوں میں قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، کتنا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو درس کے قرآن کے ان حلقوں سے جڑا ہوا. خود بتائیں نا، افسوس ہے یا نہیں؟ یعنی ہم سب کچھ کو گھنٹوں دینے کے لیے آج تیار ہے، گھنٹوں دیں گے، لیکن اگر پتہ چلے بھئی حضرت کا درس ہے، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، ان کا درس ہے، قرآن حدیث کا درس ہے، 15-20 منٹ پیچھے راستہ بنائیں گے، پیچھے یہ جلدی فارغ ہو جائے تاکہ مجھے راستہ مل جائے. یہ میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ یہ میں کس کے لیے نقصان کر رہا ہوں؟ اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں، علماء سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اتنے بڑے آج ہو چکے ہیں کہ یہ 15-20 منٹ ہم اپنی مسجد کو، دروس کے حلقوں کو دینے کے لیے بالکل تیار نہیں، بالکل تیار نہیں ہے دوستو. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج اس کا نقصان یہ کہ نہ قرآن سے رابطہ ہے، نہ احادیث سے رابطہ ہے. نتیجہ یہ کہ مارکیٹ میں، گاڑی میں، آفس میں، فیکٹری میں، کاروبار میں، سفر میں، حج اور عمرے کے دوران کوئی غلط آدمی ٹکر گیا اور اس نے کوئی اعتراض کیا، کوئی بات کی، کوئی اشکال کیا، تو مجھے الف با بھی نہیں آتی، پھر پریشان ہو جاتے. پھر کہتے ہیں وہ مجھے ملا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہے، آپ کی تو نماز صحیح نہیں ہے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، آپ کی تلاوت صحیح نہیں ہے، آپ کے ہاتھ باندھنے کا انداز صحیح نہیں ہے، آپ کا فلاں صحیح نہیں ہے. پھر ہم لوگ بالکل گف خاموش ہو جاتے ہیں. یہ نقصان آج کی امت اسی لیے دیکھ رہی ہے دوستو. اس لیے ہم بار بار درخواست کرتے ہیں، یہ سلسلے مسجد میں عوامی سطح کے اسی لیے شروع کیے گئے. ہمارے پاس تو طلبہ ہیں، 250 طلبہ ہمارے پاس صبح سے دوپہر تک ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم پھر شام کو بیٹھیں، پھر مغرب میں بیٹھیں، پھر عشاء میں بیٹھیں؟ حق ہے، سب کا حق ہے اس مسجد پر، اور ہر مسلمان کو اپنی مسجد سے اپنا حصہ لینا ہے دوستو. اس لیے اپنے امام کو صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے مختص نہ کریں کہ بس یہ مصلی پر نماز پڑھا کہ سیدھا اپنے کمرے یا گھر میں چلا جائے. اس امام سے آپ نے اپنا دین بھی سیکھنا ہے، قرآن بھی سیکھنا ہے، حدیث بھی سیکھنی ہے، مسائل بھی سیکھنے ہیں، گھر کے معاملات کے مشورے بھی کرنے ہیں، خوشی غمی کی تقریبات میں مشورہ بھی کرنا ہے. تب جا کے زندگی صحیح رخ پہ آئے گی دوستو. انہیں ساری خرابیاں اور کمزوریاں آج امت کو اسی لیے درپیش ہو گئی. ہر باطل زوراور ہوا، ہر باطل کو آج بولنے کا موقع ملا. اور ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے کیا انداز بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، کسی نے کیا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ان کو تو ایسے حوالے یاد ہیں، ایسے ایسے صفوں کے نمبر بتاتے ہیں، وہ تو بڑے جی صاحب علم ہے، ان کو انگلش بھی آتی ہے، ان کو فلاں بھی آتا ہے، ان کو فلاں بھی آتا ہے. پھر اپنے امام اور اپنے عالم وہ کمزور کمتر لگتے ہیں. یہ ناقدری کا مزاج اسی لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں صحابہ کی ناقدری پیدا کر دی. اس امت کے بڑے طبقے کی ناقدری پیدا کی تو چھوٹوں کی ناقدری خود آ گئی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، تاریخ اسلام سے یہ سبق لے کر جائیں، ہم بھی مستورات بھی، کہ اگر ہمیں اپنی زندگی واقعی ایک غیرت مند طریقے سے دین پر گزارنی ہے اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ گزارنی ہے تو مستند علماء اکرام اور دین کے حلقوں سے جڑنا پڑے گا.
اور وقت نکالنا پڑے گا دوستو، نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جیسے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، انشاءاللہ جو ہماری آئندہ مجلس ہوگی وہ اس طرح تاریخ اسلام کے حوالے سے چاروں خلفاء کے دور کا ایک خلاصہ اور اختتامی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہماری مسجد کے مخلص ساتھی بھائی عبدالغفار صاحب کی بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔